میاں شہزاد سے. صاحب صدارت ایک کمپیکٹ مضمون ہے، جیسا کہ ایک ریسرچ پیپر ہونا چاہیے جس کی ایک اچھی بگننگ ہے، جس تھیسس کو ڈیولپ کیا گیا ہے، پھر اس کو کنکلوڈ کیا گیا بڑے اچھے طریقے سے، جیسا کہ ایک اچھے، اور جہاں تک لینگویج کی یا ڈکشن کی یا زبان کی یا سینٹینس اسٹرکچر کی یا سینٹیکس کی بات کی گئی، تو جہاں تک میری ذاتی رائے ہے ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس میں اس طرح کی نہیں، یہ ایک نیریٹو لینگویج ہے، کیونکہ اب ناول کے اوپر بات ہو رہی ہے اور پھر پرانی باتوں کی بات ہو رہی ہے، تو ایک نیریٹو ٹیکنیک کے ساتھ، اس لیے شاید ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ شاید اس میں کوئی لیکن اس میں کوئی فکشنل ایلیمنٹ نہیں ہے. ہاں یہ ایک اچھی رواں زبان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. موضوع بڑا اہم ہے، ویریبل جو چنا گیا ہے ناول کے حوالے سے وہ بہت اہم ہے، اور اگرچہ اس میں کچھ باتیں میں کرنا چاہوں گا اس ویریبل کو لے کر، کیونکہ ویریبل کی جو بیک گراؤنڈ بتائی گئی ہے، جو لٹریچر ریویو لیا گیا ہے، اس لٹریچر ریویو میں شاید یہ اسکرپچر سے پیچھے نہیں جا پائیں. اسکرپچر سے پیچھے نیاندرتھالز میں بھی یہی تھا، جب نومیڈک لائف تھی وہاں پہ، تو نیاندرتھالز جو ہمارے سے پہلے والے کزن سے آج سے 5 لاکھ سال پہلے یا 4 لاکھ سال پہلے یا 2 لاکھ سال پہلے، تو نیاندرتھالز میں بھی یہی معاملہ تھا. وہ بھی اسی طرح کے قبیلوں پر قبضے کرتے تھے، عورتوں کو محکوم کر لیتے تھے، اور there are so many movies on it. اسی طرح جب ہومو سیپینز یعنی ہم آئے تو ہم نے انہیں کو ہی کسی نہ سم اور ادر فالو کیا، اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے اسکرپچرز اور اسکرپچر سے ہوتے ہوئے ایک بڑا اہم جنکچر آف ایرا جو ہے وہ چھوڑ گئی ہیں، وہ ہے جس میں جا کے پرٹیکولرلی یورپ کے اندر اور دنیا کے اوپر اس کا افیکٹ آیا، وہ تھا امریکن سول وار کا، جو کہ اس غلامی کو دور کرنے کے والے سے ماڈرن کنسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا ذکر آ جاتا تو وہ ایک چین جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور اس میں ایک اہم جنکچر ہے. وہ میں ذرا جلدی میں بات اس لیے کر رہا ہوں تو اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہے، کیونکہ تھیسس بلڈ کرتے ہوئے ایک تو یہ بیک گراؤنڈ تھوڑی سی پیچھے کی طرف چلی جاتی، کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ ہے پیچھے کی طرف. دوسرا لونڈی کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ ہم وار یا وار ریلیٹڈ چیزوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اس میں ایک زبردستی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے جب ہم لونڈی کا کنسیپٹ کرتے ہیں. انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا ود مجبوری، لیکن اس کو ریلیٹ جب کرتے ہیں ہم تو انہوں نے پھر جو سیٹنگ آف دا ناول، جو ناولس جو اس میں ایڈ کیے سوائے شمس الرحمان فاروقی کے 2020 میں آیا، لیکن وہ اس کی بھی سیٹنگ 19ویں صدی کی ہے. تو باقی تمام ناولس کی بھی جو سیٹنگ ہے وہ 19ویں صدی کی ہے. میں بڑا شوق سے آیا تھا کہ مائٹ بی دیر آر سرٹن ماڈرن ناول جس کے اندر مائٹ بھی ایک لونڈی کا ایک نیا ورژن آئے، لائک ایڈورٹیزمنٹ جو ہیں کیا وہ بھی ایک لونڈی کے کنسیپٹ میں ہیں، کہ جہاں پر عورتوں کو ایز اے کموڈیٹی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یا ایز اے یوز کیا جاتا ہے فار ایڈورٹیزمنٹ، یا ماڈرن کنسیپٹ آف. اچھا پروسٹیٹیوشن کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ پروسٹیٹیوشن کے اندر ایک ہی وقت میں 2 چیزیں ہیں، مجبوری بھی ہے اور یہ پروفیشن بھی ہے. پہلے بھی تھا لیکن اب خاص طور پر اٹ ہیز بیکم اے لیگل پروفیشن، اور جب لیگل پروفیشن بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ لونڈی والا کنسیپٹ جو ہے، جو ویریبل آپ نے چنا ہے، تو وہ شاید تھوڑا سا میل نہیں کھا رہا ہوتا، یا ایک حوالے سے میل کھا رہا ہے تو 70% نہیں کھا رہا. تو اس کو دیکھ لینا چاہیے، ریلیٹ کر لینا چاہیے اس کو سیکوینس کو ایڈ کرتے ہوئے. تو ادروائز ادر دین دس یہ ایک اچھا ریسرچ پیپر ہے، اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اور میرے خیال میں پرٹیکولرلی جو نوجوان ہیں جو یا وہ لوگ جو ریسرچ پیپرز چھاپنا چاہتے ہیں، چھپوانا چاہتے ہیں، ان کو اس طرح کے پیپرز دیکھنے چاہیے. یہ ان کے لیے بڑا ایک اچھا اگزامپل ہے. تھینک یو. جی ایک جملے کی اجازت ہے، ایک بات نہیں ایک جملہ کے جی جی پلیز 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 ایک جملہ کہ انہوں نے جو بات کی تھی نا کہ تلفظ بہت اچھا ہے. میں اردو کا خود ناقص سا جو ہے طالب علم ہوں، آپ پروفیسر ہیں. تلفظ میں بہت جگہ غلطیاں تھیں، وہ اردو کے پروفیسر میں نہیں ہونی چاہیے. وہ نہیں پڑھنے میں نہیں، تلفظ اور کیا ہوتا ہے. احمد رائی نے کہا تھا جی میرا جو ہے نا لکھنے میں تلفظ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں ناصر، جو غلام ہے نا اس کا مونس لونڈی ہوتا، طوائف نہیں ہوتا. اچھا یہ غلط بات ہے. مزید میں آپ کو بتا دوں ذرا،
جی آپ کو بات آپ کر لیں گے نہیں بات کریں کرنے دیں بات یار، بات کر سکتی ہیں، ہمارا پیٹرن نہیں میں نے کہا ہم بعد میں بات کرو آپ بعد میں آپ جواب دے دیجیے کوئی ایشو نہیں۔ نہیں بعد صاحب صدارت کی اجازت سے جی ڈاکٹر صاحب، اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ مضمون تک ہی رہا جائے، ہاں بہتر تو چند چیزیں صاحب مضمون کو سے مخاطب ہو کر آپ کی اجازت سے کہ بہت محنت سے یہ کام جو ہے نا مضمون بہت محنت سے لکھا گیا ہے، اور بہت سی چیزیں ظاہر ہے کہ اس میں شامل ہیں اور بڑی محنت سے مضمون تیار ہوا ہے، اور بہت سی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی بڑی جستجو نظر آئی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ قبل اسلام کا اور بہت سی چیزیں۔ اچھا اس میں تھوڑا سا میں اگر تھوڑا سا چاہوں گا کہ اگر آپ اس میں اگر کچھ چیزیں اس میں ایڈ اپ ہو جائیں تو وہ شاید زیادہ مضمون کی جو ہے اس میں، ایک تو یہاں سے ہمارے ایک بڑے صاحب علم دوست نے اچھی بات کہی کہ اس کو ذرا تھوڑا سا آرڈر کر لیں کے سنین کے اعتبار سے کہ بھئی یہ ناول اس میں آیا اور اس میں یہ تھا، اس کے بعد یہ ناول آیا اس میں یہ تھا، تھوڑا سا اس میں ایک ہمیں جو ہے وہ کرونولوجیکل جو آرڈر مل جائے گا چیزوں کو سمجھنے کے حوالے سے، وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اچھا ایک تو دوسرا یہ تھا کہ جو انگریزی قانون جو آیا برطانیہ نے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا یا آج برطانیہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، اس پر تھوڑا سا وضاحت درکار ہے، اور یہ کب قانون کب جو ہے اور کس کی ایفرٹس کے ساتھ یہ ہوا، کن لوگوں نے کوشش کی، تب جا کے جیسے کہ ابھی ستی کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ بھئی وہ عورت کو جلا دینا اور سارا کچھ، اس کے لیے جو ہے ہمارے سامنے بہت سے نام آتے ہیں، راجا رام موہن رائے، تو یہ بھی ذرا دیکھنا ہوگا کہ یہ قانون ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو ہے اس نے متعارف کرایا یا برٹش امپائر نے 57 کے بعد 1857 کے بعد، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سے قبل جو ہے، اور اس کو پھر ہم پیچھے چلے جائیں وہاں پر اسرائیل میں چلے جائیں، قدیم اسرائیل میں بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے عہد میں بھی، تو وہ جو باپ کی جو وہ ہوتی تھیں، مدخولہ ہوتی تھی، کنیزیں ہوتی تھیں، لونڈیاں باندھی ہوتی تھیں، وہ کیسے پھر وراثت میں آگے شفٹ ہو جاتی تھی، بیٹا جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لیتا تھا بغیر اس کے، یہ تھوڑی سی صراحت ضروری ہے، چونکہ اسلام نے آ کے اس چیز کو بین کیا کہ جو پہلے ہو گئے نکاح وہ ہو گئے، اب یہ ہے کہ باپ کی جو کوئی ہوگی کنیز ہوگی، لونڈی باندھی ہے جو بھی آئی ہے، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا شادی نہیں کر سکتا، پہلے یہ عام تھا۔ اور ایک بڑی ہمارے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے والد صاحب بھی جو ہے وہ اسی طرح کے رشتے سے، وہ بڑے کنفیوز رشتے سے، وہ ان کے والد صاحب کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا ایسے کنفیوژن نہ پیدا ہو یہاں پر۔ ایک تو یہ تھوڑی سی صراحت جو ہے مضمون میں، اس کو اگر ایڈپ کرے تو مضمون مزید خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذات شریف جو ہے ناول ہے، اس میں ایک جو ہے نا نوکری پہ رکھا جاتا تھا ان خواتین کو، نوکری پہ رکھا تھا، یہ ذرا تھوڑی سی وضاحت درکار ہے کہ یہ نوکری سے مثلا کسی کو 300 روپے پہ رکھ دیا، 200 پہ رکھ دیا، اور کیا وہ 200 پہ رکھنے سے کیا وہ ماہانہ جو ہے اب وہ اس کے کس ضمن میں آئے گی، وہ متاع کے ضمن میں آئے گی، کس ضمن میں آئے گی، اور یہ تھوڑی سی صراحت جو ہے اس میں اس کی ضرورت ہے۔ اب جیسے نواب واجد علی شاہ صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 350 سے زیادہ ان کے متاع نکاح تھے، یہ بالکل ہم نے متاع کو بالکل یہاں پہ ٹچ نہیں کیا پورے مضمون میں، آپ دیکھیں تو یہ اس میں اگر شامل کر لیں ایک صفحہ، جتنا بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کو ایڈ اپ ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو غلامی کا جو ہے عورتوں کو بیچنے کا خریدنے کا، یہ تو امریکن پوری جو ہے وہ آپ پوری ہسٹری دیکھیں اور 60-70 کی دہائی تک ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ کلچر جو ہے یہ اس میں ان کو یہ حقوق ملنے چاہیے اور یہ سارا کچھ۔ وہ لینگسٹن ہیوز کی ہم پوئٹری پڑھتے ہیں، اس پوئٹری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسی پروٹیسٹ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا ماڈرن جو ہے وہ آج کے بھی، جیسے کہ شہزاد صاحب نے اچھا اشارہ کیا کہ جدید دور میں بھی ہمیں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا شامل کرنا پڑے گا کہ 20ویں صدی میں ویسٹ میں یہ جو ہے، اگر انگریز اتنا ہی تھا تو وہ یہ امریکن کیا ہم اس کو برٹش سے علیحدہ کر کے دیکھیں گے، ان کو اور انگریز سمجھیں یا کیا
اس کو, جبکہ وہاں اس دور میں عروج پہ تھا یہ غلامی کا یہ جو تھا یہ عروج پہ تھا, اور وہاں ریوارڈس ہوتے تھے. جس دور میں ہمارے ہاں یہ تھا وہاں باقاعدہ اس پہ ریوارڈس ہو رہے ہیں, اور ظلم کی انتہائیں ہیں آپ کی 19 سینچری میں, امریکہ میں اور اس پورے اس میں ویسٹ میں, یورپ میں, خاص طور پہ میں اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو یہ چیزیں تھوڑی سی اگر مضمون میں شامل ہو جائیں. باقی مضمون بہت اچھا ہے, بہت محنت سے کام کیا آپ نے, اور آپ مبارکباد کے مستحق. جناب صدر اجازت, جو انہوں نے تمہید باندھی ہے اس کے ساتھ انہوں نے پھر حوالے دیے ہیں, تو پھر یہ کرونیکل آرڈر میں یہ تقاضا کرنا کہ اس میں بیان کیے جائیں ناول, اگر ناولوں کا بیانیہ دیکھا جائے تو ایک ہی ہیرا ہے, تو لہٰذا یہ ضرورت نہیں رہتی کہ اس کی درجہ بندی کی جائے, یہ فلاں سن کو رات اتنے بجے ختم ہوا, اتنے بجے لکھنا شروع کیا. یہ منشیانہ کام کی ضرورت نہیں رہتی کہ فلاں سن میں لکھا گیا, فلاں دن کو مکمل ہوا. تو جب ان کا بیانیہ ہی ایک ہے, مثلا امراء جالدہ مرات العروس, اور اس میں طرح دار لونڈی اور سر دلبراں, آسماں, خون جگر ہونے تک, کہتے بنگال کے حوالے, جتنے ناولوں کا انہوں نے کیا, یہ بیانیہ ایک ہے ناولوں کا. تو لہٰذا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی ہیرا ہے, یہ ایک ہی عہد میں لکھے گئے. تو لہٰذا میں معذرت خواہ ہوں, بڑا میں نے ایک عجیب سا لفظ بول دیا منشیانہ, وہ تقاضا جو ہے, تو یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے, ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, کہ لہٰذا اس کی ضرورت نہیں رہتی, لہٰذا اس کی ضرورت نہیں رہتی. جب وہی نواب ہے اور اٹھائی گئی لڑکیاں ہیں اور کوٹھے کا کلچر ہے اور اس میں سارا بیچی گئی لڑکیاں ہیں. ایک چیز بہت مس کی ہم نے, انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے نا 1694 کا قحط, اس قحط کے حوالے سے بچے بیچے گئے ہیں. ہاں جی, اس قحط کے حوالے سے بچے بیچے گئے ہیں, بچیاں بیچی گئی ہیں. بھی چلو ہم تو جیسے بھی ہے, یہ بچے نہ بھوکے مرے, کسی نواب کو بھیج دیا, صاحب حیثیت بندے کو بھیج دیا. وہ آ کے جو کلچر تھا, وہ پورا ایک کلچر تھا نوابین کا, جو کلچر ہے اس کی انہوں نے بہت سلیقے سے, چونکہ ان کا موضوع جو ہے وہ آج کا زمانہ نہیں ہے. اردو ناول کے آغاز میں اگر تھوڑا سا اس کے آغاز میں کر دیں نا تاریخی پس منظر, تو لہٰذا وہ تاریخی پس منظر میں ناول کو تو پرانا ناول ہی آئے گا, آج کا ناول تو ڈسکس نہیں ہوگا. لیکن ایک ناول ڈسکس کر گئیں, یہ وہ کر گئیں شمس الرحمان فلکی کا. اچھا ہاں, یہ دیکھیں, یہ ہے اصل بات, چونکہ اس کا جو زمانہ ہے وہ بھی وہی ہے, تو لہٰذا اس عہد میں وہ پینٹ کیا ہے فروکی صاحب نے, لہٰذا وہ بھی ڈسکس ہو گیا. اپنے موضوع کو سٹرینتھن کرنے کے لیے کہ وہاں کلچر کیا تھا. اب جناب صدر, وہ جیسے انہوں نے بتایا کہ نواب شجاع الدولہ جو ہے وہ کٹنیوں سے رکھی ہوئی تھی عورتیں, جو بچے اغوا کر کے یا خرید کے لاتی تھیں, وہ ایک کلچر چلتا تھا, بیگمات اور سارا کلچر جو تھا. اس کے اندر اس پیچھے جو انہوں نے بحث کی ہے, اس بحث میں میرا ایک دوست اگر زندہ ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ یار تم نے چانکیا کوٹلیا کی وہ ارشاستر پڑھ لیتا تو میرے سے یہ بحث نہ کرتا. بڑی بحث ہوئی تھی. وہ کہتا تھا کہ برصغیر میں غلامی کا کلچر نہیں تھا. تو جب چانکیا کوٹلیا 311 قبل مسیح میں وہ کتاب لکھ رہا ہے تو اس میں غلامی کے اصول بھی وضع کر رہا ہے اور قوانین, رعایتیں, سہولتیں بھی بیان کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلامی کا جو تصور تھا, یہاں ادارہ تھا, یہ خاندان غلامہ یا مسلم حکمران یا فاتحین نہیں لائے. یہ جو کلچر پیدا ہوا نوابوں کا, اس کی دین نہیں ہے, یہ اس سے پہلے بھی موجود تھا. یہ جب ہم اسے چانکیہ کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ اندازہ ہوتا ہے. ویسے بھی جناب صدر, یہاں کا نظام جو ہے نا برصغیر کا, غلامی کے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بڑا پیچیدہ ہے. اس میں ایک ذات پات کا نظام ہے, وہ بھی غلامی کی ایک شکل ہے, جس میں یہ ہمارے کول بھیل اور وہ جو جنہیں پیالہ ڈال دیا جاتا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا نام لیتے ہیں بالمیکی, تو یہ جو ہیں تو ذات پات کے حوالے سے ہے, ایک قرضے کے حوالے سے ہے. اور وہ قرضے کے حوالے سے بھی غلامداری یا قرضہ نہیں دے سکے, بڑھتا گیا سود. پاکستان بننے کے وقت بے شمار ہمارے یہ پاکستان اس حصے کے جو زمیندار تھے
وہ ہندو साहूकारों के बनियों के वो अपना वो थे कर्जदार थे, उनकी तो जान छुट्टी, उनकी तो जान छुट्टी कि हमने पाकिस्तान बना और पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये कर्जदारी के भी कर्ज नहीं दे सका, बच्ची बेच दी, कुछ जुए का लत में भी था। फिर एक जंगी कैदियों का ज़माना, तो गुलामी का अदारा, वो तो बहुत कदीम है। मैं समझता हूँ औरत के साथ ये जो नारवा सलूक रखा गया है, ये शायद आप दुरुस्त करेंगे इस बात को, हमारे उस्ताद हैं आप, ये जब ज़राअत का निज़ाम, खेती बाड़ी आज़ाद हुई है ना, फिर औरत की हैसियत ये हुई है, कभी इसका खून खेतों खलियानों में बहाया गया कि इसकी फसल अच्छी होगी इससे, कभी माबदों की भेंट चढ़ाया गया और पुरोहित ने कहा कि अपनी बेटी जान जो कीमती चीज़ है वो इस देवता की राह में फरोख्त कर दो। उसकी शक्लें बदलती गई हैं, कहीं वो गुलाम हो गई, कहीं लौंडी हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कनीज हो गई, शक्लें बदलती गई हैं। औरत से होने वाला सलूक एक ही रहा है। अब ये बात इन्होंने 2 हवाले कुरान की आयतों के दिए हैं। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, इस्लाम ने गुलाम और लौंडी के अदारे को ख़त्म नहीं किया, परपेचुएट किया है। सिर्फ एक काम किया है, सहूलतें और रियायतें दी हैं जो उससे पहले, अच्छा ये सहूलतें रियायतें तो चांकिया भी कह रहा था, ये तो हमोराबी भी कह रहा था। अच्छा फिर मेसोपोटामिया का में जो था मामला, वहाँ जो ये गुलाम औरतें थी तो वो तो उन्हें नकाब पढ़ाया जाता था। नकाब जो कहते हैं कि इस्लाम ने दिया है, ये वहाँ उस कल्चर की ही देन है। वो जो गुलाम औरतें थीं वो नकाब पहनती थी। तो ये जो है ये चीज़ें हैं जिन्होंने, मसलन रूमी सल्तनत में 30% आबादी गुलाम थी, 30% आबादी रूम। फिर यूनान का हवाला देख लें। फिर एक चीज़ इन्होंने मिस कर, जहाँ इन्होंने इतना कुछ बयान किया है, वो जो अफ्रीका से जहाज़ भर भर के 1600 कुछ में अमेरिका ले जाए गए हैं, उन काले गुलामों का, जिनका उनसे कल्चर भी छीन लिया, उनका जुबान भी छीन ली, उनका वतन भी छीन लिया, यानी सब कुछ, उनकी शनाख्त क्या हुई उनकी, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस अलग है जिस पर काले ब्लैक अमेरिकन ना बड़ा लिटरेचर है, नज़में हैं, अफसाने हैं, नावल हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर वो थोड़ा सा वो भी जिक्र आ जाए तो वो ईरा जो है, वो खिता जो है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो इंतहाई खूबसूरती के साथ इन्होंने अपना थीसिस वाइंड अप किया है और बड़े सलीके से इन्होंने, मसलन जो लौंडी को ख्वास कैसे बनती है, नवाब का दिल आ गया, लड़की को नैन नक्श अच्छे हैं या रंग अच्छा है, क्योंकि यहाँ खूबसूरती का मेयार तो रंग गोरा होना है ना, तो लिहाजा वो फिर ज़हीन होना नहीं है, काबुल होना नहीं है, वो किसी का ईमानदार होना नहीं है, तो लिहाजा वो नवाब साहब के लिए वो ख्वास का दर्जा इख्तियार कर जाती थी, उसकी किस्मत जाती थी, वरना उसने नहीं। फिर अगवा की हुई लड़कियाँ, कहद में बेची हुई लड़कियाँ, गुर्बत के हाथों तंग आई हुई बेचियाँ, ये सारा क्लास, और जितना मकरूह तरीन क्लास सिस्टम बरसगीर का है कहीं का भी नहीं है। जनाब सदर, यहाँ कौम के खाने में ज़ात लिखी जाती है, तो पेशा जो है ज़ात के खाने में लिखा जाता है। मसलन कौम तरखान, कौम मोची, कौम तेली, कभी कौम के खाने में डॉक्टर, प्रोफेसर, ये क्यों नहीं लिखा जाता? यहाँ लिखा जाता है बरसगीर में। लिहाजा यहाँ का गुलामदारी का निज़ाम है, वो समझने के लिए इन नावलों को, इन नावलों में बयान किए गए कल्चर को हम जब समझेंगे तो हमें वो उसकी बड़ी आसानी से तफहीम हो जाएगी। दूसरी बात ये, मेरी किताब के दिवाचे में, वो रात के इशार में, असलम गुरदासपुरी ने बड़ा तवील मजमून लिखा है। अगर किसी दोस्त ने वो पढ़ा है ना तो वो देखें, तो उसमें वो एक थीसिस डेवलप करते हैं। उन्होंने कोई 25-30 के करीब अलामतें और इश्तिहारे उर्दू शायरी में महबूब के लिए जो बरते जाते हैं ना, वो निकाले हैं उन्होंने। और उन्होंने डिस्कस किया ये घर की औरत नहीं थी जिस महबूब का वो जिक्र करते थे उस शहर के शायर, ये असल में ये कोठे की तवाइफ थी। तो वो कोठे की तवाइफ थी, मसलन बदगुमा, बुते हिलाजू, कातल अदा, बेवफा, खुद गरज, संग दिल, वादा शिकन, मकार, बेमरबत, सितमगार, हशर सामा, ये घर की औरत को कह के देखें आप, सर फाड़ देंगे। तो लिहाजा ये वो बिल्कुल उन्होंने भी इसी हवाले से उन्होंने टच किया था। जनाब सर, आखिरी बात, इनके डॉक्टर साहबा के जो खामंद हैं डॉक्टर नईम दिरक बैठे हैं यहाँ, उन्होंने इससे मिलता जुलता एक मजमून पढ़ा था, वो था कलामिया, उर्दू नावल कलामिया और इस्तेमारी तामीरियत। और क्या उर्दू नावल में जिस तरह से उस वक्त के साम्राज्य की बयानिए को
پرویل کیا گیا, پھیلایا گیا ناول نگاروں نے, وہ کردار انہوں نے بڑے کھول کھول کے سامنے رکھے تھے. آج ان کی بیگم اتنا اچھا کام کر کے لے آئی. میں تو جناب صدر میں تو اس وجہ سے بھی خوش ہوں, ان سنجیدہ موضوعات پر ہماری خواتین آتی نہیں ہیں. وہ شاعری دیکھ لیں گی تو وہ شاعری میں کر رہی ہوں, وہ شاعری وہ ہجر کی وہ عجیب و غریب مایوسی والی شاعری کرتی ہیں, اگر کوئی سنجیدہ کام میں تو کاتی نہیں. اب یقین کریں جب یہ بناتے ہیں کسی کانفرنس کا, کسی ہم سیمینار کا, تو خاتون کوئی نہیں ملتی. اب میں فہمیدہ ریاض کہاں سے لاؤں, ہاں جی افضل توصیف کہاں سے لاؤں, تو اس طرح کی جو خواتین تھی نسرین انجم بھٹی کہاں سے لاؤں. تو یہ تو تو میں تو سمجھتا ہوں اگر اس حوالے سے اس اینگل میں سے اتنا شاندار مضمون لکھا ہے, میں تو بڑا خوش ہوا. عورتوں کو اس میدان میں آنا چاہیے اور تب ہی بات بنے گی. یہ جو سپیس ہے یہ سپیس عورت کی نہیں ہے, غلامی کی نئی شکلیں ہیں. یہ جو پرائیویٹ سکول ہے جناب, یہ 8-6-7 گھنٹے بچیوں سے کام لیتے ہیں 5-6 ہزار, یہ غلامی نہیں ہے. یہ جو 1 مئی کا جو ہم نے قربانی دے کے دن منایا کرتے تھے کہ ورکنگار اتنے ہوں, تو اب جناب صدر ہم نے وہ سہولت پلیٹ میں رکھ کے واپس کر دیا اوور ٹائم کے نام پر. تو غلامی کی کارپوریٹ کلچر میں غلام نہیں ہے, کام سارے غلامی والے ہی. تو یہ آج کا ایرا ہے. اس حوالے سے بھی اگر لکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ انسان کو ہیومن سکریپ نے بدل دیا ہے سرمایہ دراز صاحب. بہت شکریہ. ٹیبل ذرا ٹھیک کر لو, مہربانی ہے. ٹیبل میں سر میں تھوڑا سا مارکسسٹ حوالے سے بات کروں گا ایک موضوع پہ. ہمارا تو موضوع ہی یہ ہے. سب سے پہلے تو قبائلی نظام جب تھا, جب ریاست نئی وجود میں آئی تھی, اس وقت بھی یہی ہوتا تھا, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا, مردوں کو قتل کرتے تھے, جانوروں کو اور عورتوں کو لے جاتے تھے, عورتیں غلام بن جاتی تھیں اور پھر ان کے ساتھ ہی وہ رہنا شروع کرتے تھے. اس کے بعد جب ریاست وجود میں آئی ہے تو مصر میں دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل 600 سال تک جو ہے مصر ان کے غلام رہے مصریوں کے. جو حضرت موسیٰ حضرت یعقوب کے دور میں گئے تھے اور 600 سال میں ان کی تعداد کوئی 6 لاکھ تک ہو چکی تھی. وہ غلامی کا ہی دور تھا, انہوں نے وہاں غلامی کی زندگی ہی گزاری. اس کے بعد رومن جب امپائر آتی ہے تو وہ تو تھا ہی ظلم و جبر کا دور, فوجی ریاست تھی, وہ اس کو ایک عوامی ریاست کہہ ہی نہیں سکتے. انہوں نے جو غلام ہے تو ساری دنیا سے غلاموں کو اغوا کر کے لاتے تھے اور ان سے کھیتی باڑی کا کام کرتے, انہوں بیلوں کی طرح ان میں جوتتے تھے, کھیتوں میں ان سے کام کرواتے تھے. اور وہ یہ نہیں کہ آج کے دور میں جدوجہد ہے, اس دور میں اسپارٹیکس کی جو جنگ تھی وہ قبل مسیح سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے جنگ لڑی اور بڑی دیر تک جنگ لڑی, اور لیکن اس کے خلاف بھی وہ سارے جو تھے اکٹھے ہو گئے, آخر میں ان کو شکست ہو گئی. اور اس میں جو غلام تھے ان کی لاشیں کھمبوں پہ لٹکا دی گئی, درختوں پہ لٹکا دی گئی, ہر سڑک پہ درختوں پہ ان کی لاشیں لٹکی ہوتی تھی, ظلم و ستم. پھر آ جاتا ہے اسلامی دور. اب اسلامی دور میں قرآن میں تو کہا ہے لونڈی کو منع نہیں کیا, اور 4 نکاح کے بعد کہا ہے کہ اور یہ لونڈیوں کے طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہارا ہاتھ کا مال ہے, ان کی تعداد جو مقرر نہیں ہے, وہ جتنا ان کے ساتھ تم جو مرضی سلوک کرو, ان کے لیے نکاح بھی ضروری نہیں ہے. اب حضرت عمر کے دور میں کہتے ہیں کہ وہ ایک عورت تھی, لونڈی تھی, اس نے سر پر چادر اوڑھی ہوئی تھی. حضرت عمر نے اسٹرکٹ سے اسے روکا کہ تم شریف عورتوں کی طرح چادر کیوں اوڑھتی ہو. پھر ایک وہ ہارون رشید اور ہادی رشید اس کا بھائی, دونوں بھائی لونڈی کے بیٹے تھے. ان کی پیدائش کے بعد اس کے باپ مہدی نے ان سے نکاح کیا تھا. اور جہاں تک مامون رشید کا تعلق ہے, اس نے جنگ کے لیے 8ویں امام علی رضا کو اپنا جانشین مقرر کیا ایرانیوں کی حمایت لینے کے لیے, لیکن جب وہ مضبوط ہو گیا تو امام علی رضا کو شہید کرا دیا. ان کی مدد سے اس نے خلافت لی تھی. یہ کوئی تاریخی وہ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو کیا ہم کربلا کے بعد جو اسلامی دور ہے یا خلافت کے بعد, خلافت اسلامیہ کے بعد, خلافت راشدہ کے بعد اسلامی دور ہے, اس کو ہم اسلامی خلافت کہہ سکتے ہیں. اس میں اور دوسرے بادشاہوں میں, دوسرے ملکوں میں جو بادشاہ تھے کوئی فرق نہیں تھا, وہی ساری عیاشیاں, وہی سارے وہ. ہاں, اسلام نے تو غلام داری لونڈی کا یہ غلام اس لیے رکھا تھا کہ عورتیں جو جنگ میں جیتی ہوئی آئیں گی ان کو کسی مرد سے منسوب کر دیا جائے گا تو وہ اسے طوائف سے پراسٹیٹیوشن سے بچ جائیں گی, وہ زنا کاری نہیں کریں گی. لیکن جب خلافت یہ بادشاہ شروع ہو گئی تو وہ سارے کام ہوتے رہے, وہ اسلام کا وہ کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا. دوسرے دور اسلام کے دور میں ہی
ये राजपूत थे जो हिंदुस्तान में, राजपूत तो अपनी औरतों को जंग में जाने से पहले कत्ल कर देते जब उन्हें डर होता था कि यहाँ तुम्हें शिकस्त होगी। वो लोंडी बनने से ज्यादा बेहतर था कि औरतों को कत्ल कर दिया जाए, और मेरे ख्याल में अच्छा करते थे वो, लोंडी के साथ जो हशर होता था वो उनका रिवाज था। अब दूसरी बात यूरोप में, अब यूरोप में जो जागीरदारी निज़ाम था उसमें जो है गुलामों की तरह ही है सनती निज़ाम आ गया। उस वक्त भी वो यूरोप से, हिंदुस्तान से, अफ्रीका से और जनूबी अमेरिका से गुलाम लोगों को अगवा करके गुलामदारी के लिए लेके जाते रहे हैं और फैक्ट्रियों में से काम करवाते हैं। ये कोई उन्होंने ख़त्म नहीं किया, ये ख़त्म हुआ है तो 1917 में सोशलिज्म आया है, उसके बाद गुलाम सोशलिज्म मुल्कों में तो ख़त्म हो गया उसी दौर में। लेकिन इनको यूरोप में जो मगरबी मुल्क हैं या सरमायादार मुल्क हैं, इनमें 1945 में जब ये जंग दूसरी जंग में ख़त्म हो गए ना लड़के, जब इनका डंग निकल गया उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने वहाँ ये के चार्टर में रखा था, गुलामी को ख़त्म किया गया था। बाकी यहाँ तक ताल्लुक़ मजमून अच्छा है, और एक औरत के हवाले से ख़वातीन अगर इस तरफ आएँ और इस तरह के मजमून लिखा तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी मेरा ख्याल है सदारत एक बस जनाब ये एक जुमला इनका है और एक ज्यादती हुई है इस मजमून के साथ, एक जुमले की इजाजत और अब नहीं, ये उन्वान के हिसाब से ये जो है ये था कि लॉन्ड्री और खवास का तारीखी पसमंजर उर्दू नावल, और अगर आलमी नावल होता तो फिर वो बाकी सारा यूरोप में डिस्कस होता। उर्दू नावल में सिर्फ यही आ सकता था। जी ठीक है जी, आप आइएगा, हमने आपकी बात भी सुननी है और मुसन्नफा से मैं यही चाह रहा हूँ कि आप साबित सदारत एक मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये है कि राजपूतों को पूछ लेना चाहिए था उनको मारने से पहले कि मैं मार दूँ कि ना मार। दूसरी बात ये कि जब आप मार देंगे अपनी मर्जी से, ज़ाहिर है उसमें विमेन राइट कहाँ गया। दूसरी बात मैं वो वैसे ही मैंने अज़राए तफन्नुन बात कर दी। जी मैं मजमून पे आता हूँ। साबित सदारत इस मजमून का दो हिस्से हैं टाइटल के, लोंडी और ख्वास का तारीखी पस मंज़र। उस पस मंज़र में नहीं जी, उर्दू नावल में नहीं है, वो उर्दू नावल आगे है। अब जब टाइटल जब सजेस्ट किया जाता है तो टाइटल के अंदर तारीखी पस मंज़र उर्दू नावल का नहीं है, वो है लोंडी और ख्वास का तारीखी पस मंज़र। तो ज़ाहिर है उसमें सब कुछ चीज़ें आएंगी। उर्दू नावल जो है उसमें भी टाइम लाइन डिलिमिट नहीं किया हुआ, टाइम लाइन से मुराद है जहाँ से उर्दू नावल शुरू हुआ उससे लेकर अब तक। इसलिए एतराज उठाया गया था कि आज जो भट्टे पे काम करने वाली खातीन हैं, घरों में जो काम करती लड़कियां हैं, वो भी उसी लोंडी वाला कंसेप्ट है। वो एतराज जो है वो उस वजह से बना था। जी जनाब सदर एक बस एक लाइन कीजिए बस। साउथ इंडिया के अंदर एक देवदासी कल्चर है जो भी चलता है, और दूसरा ये कि सती का जो सती भी किया जाता रहा, क्योंकि जब रंजीत सिंह को उसको क्रिमेट किया गया तो उसकी 4 बीवियां थी जो नहीं 4 बीवियां की गई थी, और बाकी 8 जो थी वो कनीज़ें थी जो सती हुई थी। जी